السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں زینہ زہرا آپ کا اپنے چینل نیٹ جے آر ایف کی تیاری میں استقبال کرتی ہوں، اور جیسا کہ آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کر آئے ہیں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں واسوق کی، شہر آشوب کی اور گیت کی۔ یہ تینوں ہمارے یو جی سی نیٹ کے 10th یونٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے واسوق کی۔ تو اردو شاعری میں 4 بڑی اور اہم اصناف غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ کے علاوہ کچھ اور بھی چھوٹی موٹی اصناف رائج رہی ہیں، جن میں سے بعض خاصی اہم اور دلچسپ بھی ہیں اور جن میں اپنی ایک مخصوص روایت رہی ہے۔ انہی میں سے ایک صنف واسوق کی ہے۔ واسوق اس لحاظ سے ایک دلچسپ صنف ہے کہ اس میں غزل کے روایتی عاشق کے نیاز مندی اور خود سپردگی کے بجائے اس میں پندار و خودداری کا اظہار ہوتا ہے۔ عشقیہ شاعری کی اس فضا میں جہاں ہر بلندی، ہر خوبی اور ہر آسائش محبوب کے قدم چومتی تھی، اور ہر پستی، ہر خرابی، ہر مصیبت بیچارگی عاشق کی بلا شرکت غیر سے تقریر ہوا کرتی تھی، واسوق کا یہ انداز یقیناً حبس کے ماحول میں تر و تازہ اور شگفتہ ہوا کا ایک نرم و جاں فضا جھونکنے کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر اس کی قدر و قیمت کا ہمارے شاعروں نے صحیح اندازہ کر کے اس صنف کو باوقار بنایا ہوتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ بہرکیف اس صنف کی کل موضوعاتی کائنات یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی بے اتلافاتی جفاکشی اور ستم شعاری سے تنگ آ کر اپنی زبان کھولنے کی جرأت کرتا ہے، اور اسے کھلے لفظوں میں یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ تیرے حسن کی جو کچھ بھی قدر و قیمت اور اہمیت ہے وہ ہمارے بے لوث اور شدید جذبہ عشق ہی کی بدولت ہے، ورنہ ہمارا عشق ایک اٹل حقیقت نہ ہوتا تو تیری اہمیت کیا تھی؟ ہم سے اور ہمارے عشق سے پہلے تیری جانب التفات کرتا ہی کون تھا؟ ہمارے عشق اور ہماری توجہ خاص ہی نے تجھے اور تیرے حسن کو مشہور اور قابل توجہ کیا۔ اب تو ہے کہ ہم ہی سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو گیا ہے۔ اگر تیرا یہی طرز عمل اور یہی طور ہے تو جا، اب ہمیں بھی تیری کوئی پرواہ نہیں۔ تجھ سے بہتر اور تجھ سے زیادہ حسین معشوقاؤں کی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں۔ ہم کوئی اور معشوق ڈھونڈ لیں گے، اور اس کے ساتھ یارانہ بڑھا کر ہم تجھے رشک و حسد کا پیکر بنا دیں گے۔ تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ یہ ہے اس صنف کا کل فلسفہ، جسے ہم صرف ایک لفظ دھمکی سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس سے اس کی موضوعاتی تنگ دامانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ شہر آشوب کی۔ شہر آشوب سماجی مسائل کے تخلیقی اظہار کے لیے اس صنف میں خاصی گنجائش تھی، لیکن ہمارے کلاسیکی شعراء نے اس سے قرار واقعی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کا نام اس کے مخصوص موضوعات کی طرف نہایت واضح اشارہ کرتا ہے، یعنی یہ وہ صنف ہے جس میں کسی شہر کے پرآشوب حالات کا محاکمہ کیا جائے۔ شہر ہو یا دیہات، ملک ہو یا کوئی قوم، اس پر اگر کوئی تباہی آتی ہے یا انہیں کسی بربادی یا نامساعد حالات و واقعات سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو یہ محض کسی ایک شہر یا خطے کا مسئلہ نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ ایک انسانی مسئلہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا شہر آشوب دراصل وہ مخصوص نظم ہے جس میں بربادیوں اور تباہ کاریوں کی دردمندی کے ساتھ پیش کیا جائے سیاسی، سماجی اور اقتصادی
بد نظمی اور مفوق الحالی کے پر اثر اور دردمندانہ بیانات کے لیے جہاں شاعر ایک طرف زرخیز تخلیقی ذہن کا مالک ہونا ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا اپنے معاشرے، ماحول اور زندگی میں نہایت گہرا رشتہ ہو۔ اس کی نظر میں درا کی اور مشاہدے میں عمق ہو، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی باتوں میں غیر معمولی تخلیقی معنویت پیدا کر سکتا ہو۔ شہر آشوب کی صنفی شناخت اس کے مخصوص موضوع پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے کوئی حیت مختص نہیں رہی۔ چنانچہ شاعروں نے شعر آشوب مختلف حیتوں میں لکھے، مثلاً غزل کی حیت میں بھی لکھے اور مثنوی، مقمص اور مسدس کی حیتوں میں بھی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ حیت پرستانہ رجحان کی وجہ سے انہیں حیت کی بنا پر کبھی قصیدہ کہا گیا اور کبھی مقمص یا کچھ اور۔ اگر کوئی شعر آشوب غزل کی حیت میں ہے تو اس کی نوع کے شعر آشوب پر قصیدہ شعر آشوب کا عنوان چسپاں کیا گیا، اگر مقمص میں ہے تو اسے مقمص بطرز شعر آشوب کا نام دیا گیا۔ اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں گیت کی۔ اردو شاعری کا بیشتر سرمایہ چونکہ فارسی اور عربی سے حاصل ہوا ہے، اس لیے بلاغت کی کتابوں میں اس صنف سخن کا جو ہندی الاصل ہے ذکر نہیں ملتا۔ اردو میں گیت ہندی شاعری کے اثر سے داخل ہوا۔ ہماری شعری اصناف میں اس کا ذکر کم از کم آج کے زمانے میں ناگزیر ہے۔ صنف کے لحاظ سے گیت بھی موضوعات کا تنوع رکھتا ہے، اس لیے نظم کی طرح اسے بھی کسی خاص موضوع تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔ جذبہ و احساس کے نازک تر اور باریک سے باریک کیفیات گیت کا موضوع بن سکتی ہے۔ عشق، بھکتی، عبادت، محبت، رزم، بزم، غرض کے ہر وہ شے جو انسانی احساس کا حصہ ہے، گیت میں اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اصلاً گیت کا مجاز ان کیفیات کا آئینہ دار ہے جنہیں نسوانی کہا جاتا ہے، یعنی شاعری کی وہ صنف جس میں نغمہ و صوت کے آمیزے سے نسوانیت کی تصویر کشی کی جاتی ہے، عورت کا وہ دل آویز اور مکمل شخصیت جو کسی اور صنف سخن کے قالب میں نہیں سما سکتی، گیت کے رنگ و آہنگ میں باکمال خوبی رچ بس جاتی ہے۔ بقول وزیر آغا، گیت میں عورت کی نسوانیت سمیٹ کر یکجا ہو گئی ہے۔ اس کا حسن، آواز، جسم کا لوچ، یہ تمام پہلو گیت میں مجتمع ہو گئے ہیں۔ اردو شاعری کا مجاز۔ گیت کی ایک مخصوص اور منفرد تہذیبی اور تمدنی فضا ہے۔ ہندوستان کے تمدنی ورثے میں محبت اور نغمے کی آزمائش سے پیدا ہونے والی نہایت لطیف اور دلکش روایت بھی شامل ہے۔ چنانچہ گیت شاعری کا وہ اسلوب ہے جہاں محبت اور نغمے کا سنگم پوری لطافت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو گیت کی صنف دراصل موسیقی کا ایک صوتی اسلوب ہے، اس لیے اس کے بین السطور کم و بیش وہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو موسیقی سے تعلق رکھتی ہیں، مثلاً ترنم ہے اور لے اور جھنکار اور تھاپ وغیرہ۔ دیکھا جائے تو گیت دراصل پڑھنے سے زیادہ سننے کی چیز ہے، جس طرح ڈرامہ پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کی چیز ہے۔ ڈرامہ عمل اور گیت سرتال کے ذریعے سے ہی مؤثر تخلیقی اظہار کر پاتے ہیں۔ لہٰذا کامیاب ڈرامہ وہ ہے جو منظر اور پس منظر اور مکالموں میں عمل کی بھرپور قوت موجود ہو، اور کامیاب گیت وہ ہے جس کے بولوں اور مصرعوں کے بطن میں نغمہ موجیں مار رہا ہو۔
بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا. جتنا ہو سکے میرے چینل کو لائک کریں، میرے ویڈیوز کو شیئر کریں، میرے چینل کو، اور سبسکرائب کریں. جو لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. میں آپ کے لیے اگر محنت کر رہی ہوں، میں اپنے لیے بھی محنت کر رہی ہوں، تو پلیز کچھ تو اس کا مطلب مجھے انسپائر تو کیجیے. بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ بہت جلدی آئے گی. خدا حافظ.